मोरा ला के शेर नू जताओ मियाँ दे नारे बजने भी बजने। ये नाज़रीन आपने सुना हुआ है। आज आप खुद देखें कि किस तरह मोहरा लग रही हैं और मियाँ साहब को जताया जा रहा है। आप सबूत खुद देख लें। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए में, जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसरा वाली सीट हार गए में, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक ऐसी हवा चल पड़ी है जिसके बाद अब अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, जो करता है वो बेहतर होता है। ऐसी हवा चली है, ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं कि अब कोई बंदा इनसे डिनाई नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्ठा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको कुछ हुकूमती नुमाइंदगान और इसके अलावा अपोजिशन के जो लीडरान थे उन्होंने कहा कि जी वो ज़हनी तौर के ऊपर मजबूर है। लेकिन जो अब सबूत सामने आए हैं, इसके बाद वो कहते हैं ना, 1% भी गुंजाइश नहीं बचती कि पाकिस्तान की इलेक्शन में धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो घर की लोंडिया उसको समझा जाता है कि जैसे मर्ज़ी उससे सब कुछ करवा लें। ये अदारों की क्रेडिबिलिटी और ये क्राइटेरिया है और ये सब कुछ हो रहा है। और 75 सालों से पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको सबूत भी दिखाता हूँ, मैं आपको बताता भी हूँ, और हालात कहाँ तक चले गए हैं आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हम खामोशी से पाकिस्तानी अवाम बेचारी वोट कास्ट करके वापस आ जाती थी कि कोई बात नहीं, खैर है, हमने जिसको वोट डाला वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। उनको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। और तो और सारी बातें छोड़ें, आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि हमारे चीफ़ जस्टिस हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने मीडिया को एक जो है वो प्रेस रिलीज़ दिया था, मीडिया के साथ बात की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर मीडिया तनकीद करे, मीडिया आज़ाद है, मुझे कोई परवाह नहीं, अच्छी बात है, तनकीद होनी चाहिए। जबकि रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने उनका बाकायदा नाम लिया कि चीफ़ जस्टिस साहब को, मुझे और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तीनों को जो है वो हमें जो है वो सज़ा दी जाए। अब हुआ क्या है नाज़रीन, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। यहाँ से आपको सबूत जब मिलेंगे, कुछ ऐसे हमारे सहाफ़ी भाई हैं जो कि बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, इमरान जो है वो झूठा है, उसका बयानिया झूठा है। यकीन करें, मैं मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाला बंदा था। जब इंसान अपनी आँखों से देख लेता है फिर भी इंसान ना माने तो फिर उसके आगे क्या रह जाता है। मतलब एक इंसान को शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई अंदर का ज़मीर होता है। गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। आज यही वजह है, आज हम बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हमने अपनी हट दर्मी नहीं छोड़ी। गलत को गलत नहीं कहा, सही को सही नहीं कहा, मियाँ दे नारे भी बजने ने, फलाना भी होना है, वो ही हम गलत कहने वाले फिर आके जाके हम धमाल भी डालते हैं। नाज़रीन, हुआ क्या है, आप भी बड़े हैरान होंगे। कल दोपहर को सेकंड टाइम कुछ सहाफ़ी भाइयों ने एक निजी दफ्तर के ऊपर छापा मारा है जहां पर प्रिंटिंग जारी थी। अब उस प्रिंटिंग के अंदर क्या था, वहां पर NA-15 जहां पर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब जो कि इलेक्शन हारे थे और उसके बाद उन्होंने वहां पर स्टे लगवाया हुआ है कि जो उसके नतीजे को रोक दिया जाए, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, दूर दराज इलाकों से अभी तक जो है वो मुकम्मल क्वाइफ पूरे नहीं हुए। तो उसके बाद जो है रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है। वहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बड़े मार्जिन से हरा दिया था। NA-15 की जो वहाँ पर वोटिंग हुई, वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब हारे और उसके बाद वहाँ पर जो फॉर्म 45 था उसको छुपा दिया गया। और अब लाहौर में क्या हो रहा था, बैलेट पेपर जो होते हैं जिसके ऊपर आप स्टैंप लगाते हैं, जिसके ऊपर आप मोहर लगा के तो वोट कास्ट करते हैं, वो बैलेट पेपर वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में छपाई हो रहा था। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। और जिसके ऊपर ये जो आप सबूत देख रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है NA-15 मानसेरा हल्का, और वो एक निजी प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में हो रहा था। अब इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेईमानी और धोखाधड़ी किस हद तक जो है वो हो रही है, हमारी आवाम के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा था। नाज़रीन, ये वो सबूत हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखना है।
اپنے اپنے ماضی کی غلطیوں کو کبھی نہیں دہرانا۔ یہ جو پرنٹنگ پریس میں ہو رہا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر، کہ ایک سرکاری کام جو کہ سرکاری کسٹڈی میں ہونا چاہیے، فوج کی نگرانی میں ہونا چاہیے، اداروں کی نگرانی میں ہونا چاہیے، پولیس کی نگرانی میں ہونا چاہیے، وہاں پر یہ جو آپ لڑکا دیکھ رہے ہیں پرائیویٹ، یہ بیچارہ پر ظاہری سی بات ہے وہاں پر یہ تو ایک مزدور ہے، وہاں پر یہ تو ایک ایز اے ورکر کام کر رہا ہے، یہ وہاں پر پرنٹنگ کر رہا ہے، اور یہ تھدیوں کے تھدے یعنی کہ لاکھوں کے حساب سے وہاں پر بیلٹ پیپر جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، جس کے اوپر ووٹ کاسٹ کر کے یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں شیر کے اوپر ٹھپا لگنا تھا اور فارم 45 تیار ہونا تھا، اور اس کے بعد یہ کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھاری اکثریت سے وہاں سے بھی جیت کے ہیں۔ ناظرین دیکھیں، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، سیاستدان بھی سب کچھ، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر دودھ کے اوپر بلے کو رکھوالا بٹھا دیا جائے تو وہ دودھ کی حفاظت کیا کرے گا؟ اب قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی اتنا بڑا الزام لگ چکا ہے، کیا وہ اس سلسلے میں ہونے والے کسی بھی ٹریبیونل کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں رپورٹ آنے والے کیسز کو وہ سن سکتے ہیں؟ ان کی تو کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ساری باتیں چھوڑیں، جو ہے وہ آپ کا ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اب یہ ماننا پڑے گا کہ عمران کا بیانیہ بالکل درست تھا، اور وہ جو بات کرتا تھا وہ بالکل ٹھیک تھی، یہ اب ماننا پڑے گا، مجبور ہو جائیں گے ہم ماننے کے اوپر۔ اور اس ٹائم وزیر اعظم کی سیٹ جو کہ ہر بندہ کہتا تھا میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں، مجھے وزیر اعظم کی سیٹ جو ہے وہ دے دی جائے، اب یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ وزیر اعظم کی سیٹ لینے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں، کوئی بندہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے وزیر اعظم کی سیٹ ملے، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے یہ سیٹ بڑی ہے اور میں وزیر اعظم کی سیٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ حالات کس قدر تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب خود آپ اندازہ لگائیں، اس صرف ایک جو N15 کے جو کاغذات ہیں ان کی جانچ پڑتال سے، بیلٹ پیپر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھپلہ کس طرح ہوا ہوگا، منوپلی کس طرح ہوئی ہوگی، اور راول پنڈی کا جو کمشنر ہے جو کہ ایک انتہائی ذمہ دار آفیسر، جس کے کریڈیبلٹی کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں تھا، یعنی کہ شفاف طریقے سے وہ اپنا کام کرتا تھا، اس نے بہت سارے جو ہے وہ فلاحی کام بھی کیے اپنے راول پنڈی میں، اور ایک انتہائی اہم منصب کے اوپر وہ فائز تھا، اور راول پنڈی اور اسلام آباد کا کتنا انتہائی اہم ڈویژن ہے جہاں پر وہ تعینات تھا۔ اگر وہ بندہ پاگل تھا، وہ خراب تھا، تو یہ جو آج چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو کل رات کو رائے ثاقب صاحب نے چھاپا مارا ہے، ان کے ساتھ میاں عمران ارشد تھے، بڑے سینئر صحافی ہیں یہ، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا سورس کیا ہوگا، جہاں سے ان کو معلومات ملی، معلومات کا سورس کیا ہوگا، کس لیول کی ان کے پاس معلومات ہوگی جب انہوں نے جا کر دیکھا اور انہوں نے ثبوت دکھائے۔ ناظرین یہاں پر نہیں، پوری دنیا میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ کا کس کس کو چھپائیں گے، کس کس سے آپ یہ چیزیں جو ہے وہ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ امریکہ کی سینٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، پوری دنیا اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہی ہے۔ اب ساری جو کارکردگی ہے کیا دھرا پاکستان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے کہ کیا پاکستان میں ہونے والے تمام جو الیکشنز تھے وہ اسی طرح ہوتے رہے ہیں، اسی طرح دھاندلیاں ہوتی رہی ہیں، اپنی مرضی کی گورنمنٹس بنتی رہی ہیں؟ تو یہ بہت بڑا اداروں کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کیوں لوگ کہتے تھے پاکستانی عوام کہ بھئی میں نے ووٹ نہیں ڈالنا، مجھے پتہ ہے جس نے ہونا ہے اس نے ہو ہی جانا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ اعتماد اداروں کے اوپر ختم ہو چکا تھا۔ اور یہی وہ وجہ ہے، کسی بھی قوم کی تباہی کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہی ہیں کہ جب ان کی کریڈیبلٹی، ان کا احتساب ختم ہو جائے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے فیصلے قائم کریں، وہ اپنی مرضی کے تحت سب کچھ کرتے پھریں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سارا کچھ کس کے لیے ہو رہا تھا؟ جس کے لیے ہو رہا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور تو اور ساری باتیں آپ چھوڑیں۔ ان ساری باتوں کے بعد کیا عمران خان کے بیانیوں کو تقویت نہیں ملتی؟ کیا عمران خان کا بیانیہ سچ ثابت نہیں ہوتا؟ آپ کس کس کو روکیں گے؟ آپ کسی کو نہیں روک سکتے۔ اب یہ ہوا چل پڑی ہے، اب بہتر یہی ہے کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ رائے ثاقب میاں عمران ارشد، میں ان کو سلام اور سلوٹ پیش کرتا ہوں صحافی برادری کو،
کہ جنہوں نے اتنا بڑا بھانڈا جو ہے وہ بلنڈر وہ پھوڑا اور آپ کے سامنے لے کر آئے، آپ کو اور پوری دنیا کو سچائی دکھائی کہ NA-15 کا جو حلقہ ہے وہاں پر سٹے لگا ہوا ہے کہ ابھی وہاں پر جو ہے نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو سکا کہ وہاں پر کون امیدوار جو ہے وہ اس الیکشن کو جیت چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ سارے ثبوت دیکھنے کے بعد بھی بس اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور ہمارے ملک میں ہوگا کیا۔ سب سے بڑی بات اس ٹائم ہمارے ملک کو قرضہ کون دے گا، کون اعتبار کرے گا ہماری حکومت کے اوپر، کتنا بڑا ہمارے ساتھ بلنڈر ہوا ہے، کتنا بڑا پاکستانی قوم کے ساتھ بلنڈر ہوا ہے، کتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا ہے، ہم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو ناظرین، یہ جو اس کے بعد آنے والا طوفان ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد حالات کہاں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا کہ اب کیا ہوگا ہمارے ملک میں، اس قوم کا کیا بنے گا، اس عوام کا کیا بنے گا۔ جو عوام اتنے اعتماد کے ساتھ ووٹ کاسٹ کر کے، اس کا مطلب عوام کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں، لوگ دل برداشتہ ہو چکے ہیں کریڈیبلٹی سے۔ اس لیے عمران خان کہتا تھا کہ جو ہے وہ ڈیجیٹل مشین آنی چاہیے، اس کے تحت جو ہے وہ ووٹنگ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس میں شفافیت ہو، اس لیے عمران خان کہتا تھا۔ تو عمران خان کے مکمل جو بیانیہ اس کو تقویت ملی ہے ان ساری باتوں کے بعد، ان سارے ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو بھی، پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ تو ناظرین، دیجیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت، دعا میں یاد رکھیں، اگلے سمن برآں ملیں گے، اللہ حافظ۔